اہل سنت کے حوالے سے ایک مزید سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا آپ مسلمان ہیں یا محض اہل سنت ہیں یا اہل سنت ہیں؟ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت نام رکھنا ہمارا اہل تشیع کی فکر کے مقابلہ میں یا ان کے خلاف ہماری فکر کا نام ہے کہ ہم کیونکہ مسلمانوں میں جو بڑی دو فکر پائی جاتی ہیں، جو بڑی دو ڈویژنز ہیں، ایک اہل سنت ہے، ایک اہل تشیع ہے، مگر پھر ان کی فردر ڈویژنز ہیں، تو وہ جو فردر ڈویژن ہوتی ہے تو وہ اسی جماعت کے آگے اپنی فکر کا ٹائٹل استعمال کرتا ہے، اہل سنت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اس طرح. اور آپ خالی اہل سنت ہیں تو آپ کے اہل سنت رکھنے کا، اپنے نام کے ساتھ اہل سنت رکھنے کا اگر یہ جواز ہے کہ آپ کی فکر اہل تشیع سے ڈیفرنٹ ہے، اس لیے آپ اہل سنت ہیں اکابر کے نام کو فالو کرتے ہوئے، تو اگر یہ فرقہ واریت نہیں ہے تو اہل سنت دیوبندی، اہل سنت بریلوی، اہل حدیث، وہابی، یہ لکھنا فرقہ واریت کیسے ہوئی؟ یہ کیوں فکری پہچان نہیں ہے؟ یا تو ان کو فرقے نہ کہیں، فکری پہچان کہیں، اور اگر یہ فرقے ہیں تو آپ فرقہ کیوں نہیں ہے اہل سنت کہنے سے؟ تو اس کی وضاحت دیجیے. یعنی ایک ہی بات اہل سنت کہنا، اپنے مسلمان نہ کہنا، اپنے آپ کو اہل سنت کہنا فرقہ کیوں نہیں ہے؟ اور اگر آپ کی دلیل یہی ہے کہ یہ فکر کی شناخت ہے اہل تشیع کے مقابلہ میں، تو مزید اگر دیوبندی نے اپنی فکر کی شناخت کی، بریلوی نے اپنی فکر کی شناخت کی، تو وہ فرقہ واریت کیسے بنی؟ وہ فرقے کیسے بنے جن کو آپ جن کا آپ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ فرقے ہیں اور ہم جماعت ہیں، ہم اہل سنت ہیں اصل؟ تو یہ اس پوائنٹ کو بھی وضاحت دی جائے. اب ہمارا اگلا سوال وہ بھی پچھلے سوال کا ہی تسلسل ہے کہ جس طرح آپ نے اہل سنت کا لیبل اپنی جماعت کے لیے استعمال کیا، تو جمہور اکابر اہل سنت کی مخالفت کرتے ہوئے پھر بھی ان کی جماعت کا لیبل آپ استعمال کرتے ہیں، مگر اپنے آپ کو محض اہل سنت کہتے ہیں، اپنی فکر کے نام سے منسوب نہیں کرتے. جیسا اہل سنت دیوبند ہیں، اہل سنت بریلوی ہیں، اہل حدیث بھی اہل سنت ہی کہتے ہیں، اہل سنت سلفی ہیں، اہل سنت وہابی ہیں، تو سب کے سب اکابر کے ریفرنس میں، اکابر کی تقلید میں اپنی جماعت کا نام اہل سنت رکھے ہوئے ہیں. تو آپ محض اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں، آپ اپنی فکر کے حوالے سے آگے مزید تقسیم نہیں کرتے. جیسے میں آپ کو کہوں گا اہل سنت مرزائی، یا اہل سنت انجینئری، یا اہل سنت کتابی، کچھ بھی کہہ لیں، تو آپ اپنی فکر کو نہیں کر رہے تاکہ عام سمجھنے والا آپ کو اصل اہل سنت سمجھے، جو اس سب کنٹیننٹ میں ڈویژن سے پہلے کی اہل سنت ہے اصل. یعنی یہاں پہ آپ اپنی اہل سنت ہونے کی دلیل یہی دے رہے ہیں کہ بابوں کی جماعت سے ہیں، ہم اپنی پہچان بابوں کی جماعت سے کروا رہے ہیں یہاں پر اس اصول میں، مگر ویسے آپ بابوں کے خلاف ہیں. تو جب آپ اپنی فکر کو مزید شناخت کے لیے کوئی نام نہیں دیتے، محض اہل سنت کہتے ہیں، تو کیا آپ کی یہ بددیانتی بالکل اسی طرح نہیں ہے جیسے قادیانیوں کی ہے؟ انہوں نے ایک نیا نبی، ایک نئی کتاب کو ماننے کے بعد بھی اپنا نام مسلمان ہی رکھا، اپنے آپ کو مسلمان کہلوایا، یعنی کہ مسلمانوں کا ٹائٹل استعمال کیا. تو یہ بالکل اسی طرح کی بددیانتی کیوں نہیں ہے؟ یا تو آپ اپنی فکر کے آگے مزید بتائیں کہ اہل سنت کے آگے آپ کے نام، آپ کی یہ شناخت ہے، آپ اہل سنت دیوبندی نہیں ہیں، آپ اہل سنت بریلوی نہیں ہیں، آپ اہل سنت اہل حدیث نہیں ہیں، آپ اہل سنت وابی نہیں ہیں، آپ اہل سنت سلفی نہیں ہیں، آپ کون سے اہل سنت ہیں؟ یہ فکر کو مزید وضاحت سے بتا دیں، ورنہ یہ سراسر بددیانتی اور دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا. اچھا، ایک سوال، اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ اہل سنت ہیں. پہلے تو آپ خود بھی کنفیوز کرتے رہتے ہیں، کبھی آپ مسلمان ہوتے ہیں، کبھی آپ اہل سنت ہوتے ہیں اور صحیح اہل سنت ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اپنی جماعت کا نام اہل سنت رکھنا، کیا یہ بابوں کی تقلید نہیں ہے؟ 1400 سال میں جتنے باب علماء آئے، جو انہوں نے اپنی جماعت کا نام اہل سنت کہلوایا، لکھا،
چھاپا. تو وہ جو اہل سنت ہیں، تو یہ جو لفظ اہل سنت اپنی جماعت کا آپ نے رکھا ہوا ہے، تو یہ کیا بابوں کی تقلید نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو قرآن و حدیث میں اس کا حکم دکھائیں جہاں سے آپ نے لیا ہے. آپ نے اہل سنت کا لفظ نہیں بتانا وہاں سے، آپ نے یہ حکم دکھانا ہے کہ جماعت کا نام اہل سنت ہونا چاہیے. تو پھر صحیح ہے. پھر آپ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین پر ہیں اگر آپ کی جماعت کا نام اہل سنت ہے. تو یہ اہل سنت کا حکم دکھایا جائے قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جماعت کا نام اہل سنت ہی رکھا جائے، ورنہ یہ دھوکہ ہوگا.